السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ میری ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت ہی خاص اور بہت ہی اہم ہے کہ جو لوگ اپنی ہم عمر کے لوگوں کو جب دیکھتے ہیں کہ وہ ایک اعلیٰ مقام پر، اعلیٰ مرتبے پر، یا وہ ایک بہت اونچی کامیابی تک پہنچ چکے ہیں اور ہم اسی جگہ پر کھڑے ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ فلاں آدمی نے اتنی کامیابی حاصل کر لی، اتنی ترقی کر لی، وہ یہ بن گیا، وہ فلاں بن گیا، اس کے پاس جو ہے بہت سارا جو ہے مال اور جائیداد، اور اس کے پاس بہت کچھ ہے، یعنی وہ ایک ہم سے کئی گنا آگے ترقی کر چکا ہے۔ اور جب وہ یہ شخص جو نچلے درجے کا ہے یہ سوچتا ہے تو اس کے دماغ میں، دل میں ایک ٹینشن اور ایک فکر پیدا ہو جاتی ہے کہ آخر میں تو کچھ بھی نہیں کر پایا، میں تو کچھ نہیں کر سکا، میں بھی اس کے ساتھ رہنے والا تھا، میں بھی اس کے ساتھ کھیلنے والا، اس کے ساتھ گھومنے والا تھا، لیکن یہ میرے سے ترقی کر گیا، میرے سے آگے نکل گیا، میں کچھ نہیں کر پایا۔ تو ایسے موقع پر انسان کو کچھ دیر کے لیے ایک ٹینشن اور ایک فکر دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو میں آپ کے سامنے دو باتیں رکھوں گا۔ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے سے نچلے لوگوں کی طرف توجہ کرو، اپنے نچلے لوگوں کی طرف، ان کی طرف دیکھو، اپنے سے بڑے، اپنے سے اونچے، اپنے سے اعلیٰ مقام اور مرتبے والے لوگوں کی طرف نہ دیکھو۔ بھئی کوئی آدمی مال میں زیادہ ہے، اسی طریقے سے کوئی آدمی جو ہے جائیداد میں زیادہ ہے، کسی کے پاس مقام اور مرتبہ ہے، تو ان کی طرف اس لیے نہ دیکھو کہ جب تم ان کی طرف دیکھو گے تو پھر تمہارے دل میں ایک حسرت پیدا ہوگی اور تم یہ سوچو گے کہ کاش کہ میرے لیے بھی اتنا مال ہوتا، اتنی جائیداد ہوتی اور اتنا ایک مقام اور مرتبہ ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نچلے طبقے کے لوگوں کی طرف دیکھو تاکہ تمہارے دل میں وہ حسرت پیدا نہ ہو۔ تو نچلے لوگ دل میں خیال پیدا کر لیا کرے کہ ہمیں اللہ نے جو ہے کھانے کا انتظام بھی بہترین دے رکھا ہے، اللہ نے ہمارے لیے مکان بھی دے رکھا ہے، اللہ نے ہمارے لیے جو ہے روزی روزگار کا انتظام بھی کر رکھا ہے کہ ہم اپنے مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے کا، سال بھر کا اور اپنے بچوں کا اور اپنے گھر والوں کا بہترین طریقے سے انتظام چلا لیتے ہیں۔ اتنا روزگار اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے کہ ہم اپنی دال روٹی کا انتظام کر لیتے ہیں۔ تو نچلے لوگوں کی طرف دیکھیں کہ جو سڑکوں پر، فٹ پاتھ پر، غریبی میں، اسی طریقے سے ان کے بدن پر کپڑے نہیں اور ادھر ادھر جو ہے ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، نہ ان کے پاس سونے کے لیے مکان ہیں، نہ ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی مکان ہے، نہ ان کے پاس سونے کے لیے کوئی بستر کا انتظام ہے، نہ کھانے پینے کا انتظام ہے۔ تو جب ہم اس طریقے سے فوراً اپنی توجہ کو ہٹا لیں گے کہ بھائی میرے سے بھی کمتر لوگ ہیں، تو پھر ہمیں ایسے موقع پر اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کا ایک شوق اور ایک جذبہ ہوگا اور اپنے دل سے اللہ کا شکریہ ادا ہوگا۔ آدمی خود بخود اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں جو ہے اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اس کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے۔ تو ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ آدمی کے دل سے اور آدمی کی زبان سے خود بخود ادا ہوگا۔ تو یہ چیز تو آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ ہمیں ایسے مواقع پر جب ہم اپنے سے اعلیٰ مقام اور مرتبہ اور مالداری میں، جائیداد میں جب کسی کو دیکھیں تو فوراً اپنے نچلے طبقے کے لوگوں کی طرف فوراً توجہ کر لیں تاکہ بندے کے دل میں اللہ کا، جو بندہ دل سے اللہ کا شکریہ ادا کرے کہ اللہ میرے کو تو نے سب کچھ دے رکھا ہے۔ اچھا، دوسری بات اور دوسری جو چیز ہے وہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہمارے ساتھ رہنے والا، ہمارے ساتھ پڑھنے والا، ہمارے ساتھ کھیلنے کودنے والا آخر اتنی جلد اور اتنے کم وقت میں اتنی زیادہ اس نے ترقی کیسے کر لی؟ آخر وہ کیا اسباب ہے، اس کے اندر کیا خاصیت ہے، اس کے اندر کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ترقی کر چکا ہے، اور میرے اندر کون سی کمی ہے، میں نے کن چیزوں کو چھوڑ دیا، میں کیا نہیں کر سکا۔ آخر اس نے اپنی جو ترقی کی راہ پائی ہے، یہ جو آگے بڑھا ہے، اس نے جو ہے ترقی کی جانب یہ جو بڑھتا ہی چلا گیا ہے، آخر اس کے پیچھے کیا جو ہے، اس کا پورا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس کی پوری جو ہے اس کا پورا اس میں کیا کردار رہا ہے کہ یہاں تک پہنچ گیا۔ کہ جب بندہ ان تمام چیزوں کو سوچے گا تو پھر اس کو خود کو ایک طلب
یا پھر اس کو خود کو اپنی پچھلی زندگی پر احساس ہوگا کہ یار مجھے جو کام کرنا چاہیے تھا وہ کام میں نے کیا نہیں، میں نے سستی سے، کاہلی سے، یا جس محنت سے، جس شوق سے مجھے کام کرنا چاہیے تھا وہ میں نے کام کیا نہیں، اس لیے میں بھی آگے نہ بڑھ سکا۔ اب کون سی چیزیں ہیں کہ جو پچھلی زندگی میں نہ کر سکا، تو پھر آئندہ ان غلطیوں کو کبھی نہیں کرنا، کبھی نہیں لوٹانا، کہ ہمیں اب ان غلطیوں کو کبھی نہیں کرنا، بلکہ آئندہ کی ترقی کے لیے، دنیا اور آخرت کی ترقی کے لیے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے ہمیں وہ تمام کام کرنے ہیں کہ جو ہمیں کرنے چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔